بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا میزبان سید فرحت عباس وقفہ کے بعد دوبارہ حاضر خدمت. جن ناظرین نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے ان کی انفارمیشن کے لیے کہ آج کا پروگرام جو ہم پہلے ایک سلسلہ خواتین کے حقوق کے حوالہ سے لے کر چل رہے تھے، اسی سلسلہ میں ہم نے آج جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے نکاح. ابھی مولانا نجم الحسن نقوی صاحب اس موضوع پر بڑی علمی بحث فرما رہے تھے. اب میں ملتمس ہوں اپنے دوسرے مہمان حجت الاسلام المسلمین جناب مولانا سید فدا حسین بخاری صاحب سے. قبلہ، نکاح کے احکامات کیا ہیں، احکام کیا ہیں نکاح کے، اس حوالے سے ذرا. جی بہت شکریہ جناب فرحت عباس صاحب. آج کی جو گفتگو ہے نکاح کے موضوع پر، اور اس پر قبلہ محترم نے فلسفہ ازدواج اس پر روشنی ڈالی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کرنا میری سنت ہے، اور جو میری سنت سے انحراف کرے گا، منہ موڑے گا، فلیس منی، وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ قرآن مجید نے اپنی جگہ پہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے ہر چیز کا جوڑا جوڑا مقرر کیا ہے، خلق کیا ہے. تو یہ انسان کے اندر فطری تقاضا بھی ہے، جیسا کہ علامہ صاحب نے بتایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کے وجود میں جو چیزیں رکھی ہیں، جو خواہشیں، جو غریزے، جو چیز رکھی ہے، اس کا حل بھی رکھا ہے. مثلا انسان کے اندر پیاس کا وجود ہے کہ اس کو پیاس لگتی ہے تو ضروری ہے کہ خارج میں باہر پانی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. اسی طرح اگر انسان کے اندر یہ غریزہ جنسی ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے لیے بھی اللہ تبارک تعالیٰ کو چاہیے کہ اس کا بھی بندوبست کرے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان میں خواہشیں اور اسی طرح حیوانوں میں جبلتیں جو چیزیں رکھی ہیں اس کا انتظام بھی کیا ہے. چونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کائنات کو جو پیدا کیا احسن خلق کیا ہے، یعنی اس سے بہتر ممکن ہی نہیں ہے، یعنی بہترین شکل میں یہ پوری کائنات بنی ہے. تو رسول پاک نے بھی فرمایا کہ نکاح کرنا میری سنت ہے، اور اگر کوئی میری سنت سے انحراف کرتا ہے تو پھر وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی وہ مسلمان جو ہے حقیقی. ایک دفعہ یہ ہے کہ مطلب یہ ہے کہ اس کا گزارا ہو سکتا ہے، یعنی وہ گناہ میں نہیں پڑتا، اپنے آپ کو تحمل کر لیتا ہے، تو شادی نہ کرے. چونکہ سنت ہے شادی کرنا، واجب تو نہیں ہے نا. واجب اس وقت ہوگی کہ جب شادی نہ کرنے کی وجہ سے انسان جو ہے اپنی عفت اور پاکیزگی کو برقرار نہ رکھ سکے، تو اس وقت واجب ہو جائے گی کہ اب شادی کرنا ضروری ہے، کیونکہ شادی بغیر گناہ میں پڑنے کا خطرہ ہے. اس وقت واجب ہو جائے گی. عمومی طور پر جو ہے یہ سنت ہے. تو نکاح کے احکامات جو ہیں ان کے بارے میں بات کرتے ہیں. عقد ازدواج کے ذریعے مرد عورت پر اور عورت مرد پر حلال ہو جاتے ہیں. اور عقد کی دو قسمیں ہیں، پہلی ہے دائمی اور دوسری ہے نکاح منقطع. یعنی قبلہ آپ کو یہیں پہ روک ایک سوال میرے ذہن میں آیا، کیا جو لڑکے اور لڑکی کا، مرد یا عورت کا رضامند ہو جانا کافی ہے، یا وہ سیگے جاری کرنا نکاح کے، جب تک وہ جاری نہ ہو تب تک نکاح نہیں ہوتا؟ جی بڑا اہم سوال ہے آپ کا، کہ چونکہ آج کی دنیا میں یہ بہت لوگ کہتے ہیں جی اصل معاملہ تو دو فریقین کا راضی ہونا ہی ہے، دو دلوں کا ملنا ہی ہے مثلا. جی جبکہ کہا گیا ہے احکامات میں اور فقہ میں کہ ازدواج خواہ دائمی ہو یا غیر دائمی، اس میں سیگا یعنی نکاح کے بول پڑھنا ضروری ہے. عورت اور مرد کا محض رضامند ہو جانا
اور صرف کہیں کہ جی اس نے نکاح نامہ جو ہے نا وہ بن گیا ہے, ڈاکومنٹ تیار ہو گئے ہیں, دونوں نے سائن بھی کر دیے, لیکن اگر وہ نکاح پڑھا نہیں گیا یعنی سیگے جاری نہیں ہوئے, پڑھنا ضروری ہے الفاظ کی شکل میں منہ سے بولنا. یہ نہیں ہے کہ جی آپ کی اجازت تو ایک واقعہ کہتے ہیں, کسی بزرگ کے پاس گئے ایک کوئی نوجوان, کہا کہ یہ نکاح میں پڑھنے کا صیغہ لفظوں کا کیا فرق کیا اثر ہوتا ہے, اس کے بغیر اگر بس میاں بیوی راضی تو کافی ہے. جی صحیح. تو فرمایا کہ بہت بدتمیز ہو تم. تو نوجوان بہت سیخ پا ہوا, کہا کہ مطلب اول تو آئے ہیں مسئلہ پوچھنا اور آپ نے آگے سے. تو چند منٹیں اسی بات پہ تکرار ہوتی رہی, آخر میں مسکرائے, فرمایا کہ بیٹا دیکھا لفظوں کا اثر ہوتا ہے. لفظوں کا اثر ہوتا ہے, ایک تکوینی اثر ہے, اللہ تعالیٰ نے شریعت نے رکھے ہیں یہ الفاظ, تو بہرحال اس کی تاثیر. اگرچہ کوئی اتنی یہ بات جو ہے وہ نہیں ہے, لیکن پھر بھی سمجھانے کے لیے مطلب یہ ہے کہ جب نکاح پڑھا جاتا ہے یہ الفاظ ہی ہے نا جی, یہ پڑھ لیے جائیں تو ظاہر ہے باعزت طور پر رخصت کیا جاتا ہے, لڑکے کو بھی رسپیکٹ ملتی ہے, لڑکی کو بھی, لڑکی کے بھائی اور سارے جناب اس میں بٹھاتے ہیں پالکی میں یا اس میں کار میں, باعزت طریقے سے رخصت کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اگر یہی لڑکا اور لڑکی کہے کہ نہیں جناب کسی ریلوے اسٹیشن پہ یا کسی بس سٹاپ پہ یا کہیں پڑھتے ہوئے کالج جاتے ہوئے جی ٹھیک ہے ہم دونوں راضی ہیں, تو پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر ظاہر ہے کہ آپ دیکھتے ہیں اخبارات میں کہ وہ ہائی کورٹ تک بھی جاتے ہوئے وہاں بھی گولیاں مار کے مار دیتے ہیں. تو لفظوں کی بات ہے نا, اگر وہ راضی ہوتے وہ بھی ہو اور پھر الفاظ پڑھے ہوں, یہ نہیں ہے کہ صرف وہ دونوں راضی ہیں. سب سے پہلے لڑکی اور لڑکے کا رضامند ہونا ضروری ہے, اس کے بعد پھر یہ سیگا جو ہے نا یہ پڑھے جانے چاہیے, بول پڑھے جانے چاہیے. اور کہا گیا ہے کہ نکاح کا سیگا یا تو عورت اور مرد خود پڑھ لے, یہ بھی ہے کہ یعنی اگر کوئی بھی نہیں ہے وہاں پر خود بھی پڑھ سکتے ہیں, دونوں اگر جانتے ہیں, اور احتیاط اسی میں ہے کہ عربی زبان میں پڑھے جائیں. لیکن اگر عربی زبان نہیں آتی ان کو تو جو ہے نا انکاح تو قبل تو اس کا جو مفہوم ہے نا وہ ادا ہو جانا چاہیے. یعنی وہ خاتون وہ کہے کہ میں نے اپنے نفس کو تیرے سپرد کیا, میں نے تیرے ساتھ نکاح کر لیا, اور وہ آگے کہے میں نے قبول کر لیا, تو یہ بات جو ہے ہو سکتی ہے. ایجاب و قبول ضرور ہے تو پہلا مرحلہ ہے, لیکن اگر کہیں استثناء ایسی صورت ہو تو بغیر عربی کے بشرط کہ وہ مفہوم ادا ہو جائے. تو نکاح کا سیگا یا تو عورت اور مرد خود پڑھتے ہیں یا کسی کو وکیل مقرر کر لیتے ہیں تاکہ وہ ان کی طرف سے پڑھ دے. جیسے عموماً ہوتا ہے کہ مولانا آتے ہیں وہ لڑکی کی طرف سے بھی وکیل ہو جاتے ہیں اور لڑکے کی طرف سے بھی وکیل ہو جاتے ہیں, پھر وہ نکاح جو ہے پڑھ دیتے ہیں. تو یعنی خود بھی وہ پڑھ سکتے ہیں, لڑکا اور لڑکی خود بھی پڑھ سکتے ہیں. جی صحیح. اچھا, اور جی سوری نکاح کی موضوع چل رہا ہے. ہاں جی, اسی ضمن میں کہ نکاح کی اقسام کتنی ہیں. جی میں ایک آدھا اور پڑھ کے نا جی مسئلہ, تو پھر میں اس کی طرف آتا ہوں کہ اور یہ بڑا اہم ہے, بعض لوگوں کو شاید پتہ بھی نہ ہو کہ وکیل کا مرد ہونا لازمی نہیں ہے, بلکہ عورت بھی نکاح کا سیگا پڑھنے کے لیے کسی دوسرے کی جانب سے وکیل ہو سکتی ہے. لوگ کہیں گے یہ مولانا حضرات نے اپنے پاؤں پر لگانے مارے نہیں, مطلب ہے کہ عورت بھی کوئی وکیل بن سکتی ہے. یعنی جس طرح وکیل کام کر رہے ہوتے تو کسی جگہ جو ہے وہ مرد بھی ہیں عورتیں بھی, تو اس طرح عورت بھی وکیل بن کے نکاح پڑھ سکتی ہے. اب آگے بات کہ کتنی قسم کے نکاح ہیں, 2 قسم کے, ایک نکاح دائمی ہے اور ایک نکاح غیر دائمی ہے. نکاح دائمی جو ہمیشہ رہنے والا ہے اور وہ تو جو عموماً نکاح کیا جاتا ہے. دوسرا نکاح جو ہے وہ ہے جس کو کہا جاتا ہے غیر دائمی یا نکاح موقتی, یعنی جس میں وقت جو ہے اس کو لایا جاتا ہے کہ یہ نکاح جو ہے کب تک ویلڈ ہوگا. یعنی 10 دن کے لیے ہے, 2 مہینے کے لیے ہے, 1 سال کے لیے, 5 سال کے لیے. اس پہ بڑا اس میں چونکہ جو ہے نا وقت کا تعین وہ ضروری ہے. اور یہ قرآن مجید میں سورہ نساء ہے, آیت نمبر 24 ہے, جس میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. اس میں فرمایا گیا ہے بس
جو بھی ان عورتوں سے تمتع کرے، یعنی تمتع اصل میں یہ ہوتا ہے، متع اور تمتع کا مطلب ہوتا ہے فائدہ اٹھانا، یہ اصل میں لغت میں. تو اس میں کہا گیا ہے کہ جو بھی عورتوں سے متع کرے یعنی وہ نکاح جو کہ موقتی ہوتا ہے وہ کرے گا، تو کیا کرے کہ آتوہن اجورہن، تو ان کی اجرت، یہاں کی چونکہ اجور جو ہے اجرت سے ہے، اور یہاں مراد جو ہے یعنی ان کا جو حق مہر ہے، جو اجرت ہے حق مہر ہے، ان کو ادا کر دیا جائے، اور یہ از نظر فریضہ ہے، فریضتاً. اچھا، اس کے بعد اگر کوئی دونوں جو میاں بیوی ہیں اور وہ اس پر مثلا جو طے کیا تھا اور اس کو دے دیا، چاہے وہ بعد میں راضی ہو جائے واپس بھی کر سکتی ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ مسالت بھی ہو سکتی ہے، لیکن کہا گیا ہے کہ اس میں دو چیزیں ضروری ہیں. ایک تو وقت کا تعین ضروری ہے کہ کتنی مدت کے لیے، دوسرا یہ ہے اس کا حق مہر جو ہے وہ ہونا ضروری ہے. تو یہ آیت جو ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 24 یہ دلالت کرتی ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ نکاح متع ہے، چونکہ اس میں جو آیت نمبر 24 ہے اجرت کے لیے شرط جو ہے استمتاع، علامت ہے کہ عقد دائم مراد نہیں ہے، کوئی ایسا عقد مراد ہے جس میں اجرت بنیادی حیثیت رکھتی ہے. مزید یہ کہ اجرت پر زور دینا اشارہ ہے کہ اصل تشریع متع موجود ہے. آیا کریمہ مسئلہ اجرت اور مہر کی ادائیگی پر زور دینے کے لیے نازل ہوئی ہے، اور یہ آیت کریمہ جو ہے یہ عقد متع کی طرف اشارہ کرتی ہے، جو بے اتفاق مسلمین یعنی سارے مسلمان اس پر اتفاق رکھتے ہیں کہ نکاح متع جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں حلال تھا، اور اس کا ذکر صحیح بخاری کتاب الترغیب فی النکاح، صحیح مسلم باب جو ہے اس کا نکاح المتعہ، یعنی دونوں جو ہمارے برادران اہل سنت کی 6 معتبر کتابیں، اس میں پہلی بخاری ہے اور دوسری یہ مسلم ہے، ان دونوں میں باب موجود ہے جس میں نکاح متع کی بات کی گئی ہے. اور فخر الدین رازی اور علامہ طبری نے اپنی تفسیروں میں اس کا اعتراف کیا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد عمر بن خطاب نے اسے حرام قرار دیا ہے، جس کا اعتراف تمام مفسرین اور مورخین نے کیا ہے. علامہ کوشجی نے شرح تجرید میں لکھا ہے کہ حضرت عمر نے متعۃ النساء، حج تمتع اور حی علی خیر العمل، یہ 3 چیزیں جو ان کو اس نے حرام قرار دیا ہے. اور مولا کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر عمر اس نکاح متع کو منع نہ کرتا تو پھر کوئی شکی انسان ہوتا جو زنا کی طرف جاتا. چونکہ جو فلسفہ بھی ابھی بیان ہوا ہے کہ چونکہ انسان جو ہے اس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے جنسی خواہش رکھی ہے اور بہت شدید خواہش ہے یہ، ٹھیک ہے، اور اگر انسان کی یہ خواہش پوری نہ ہو تو کہا گیا جس طرح سے یہ پانی پر بند باندھے جائیں یا ان کو راستہ نہ دیا جائے تو پھر تباہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، سیلاب آتے ہیں اور اگر اس کو صحیح طریقے سے جاری نہ کیا جائے. تو اگر اس کے لیے بھی انتظام نہ شریعت کرے، اب کوئی کہے کہ جن شریعت نے انتظام تو کیا ہوا ہے نکاح. اچھا، یہ جو اس کی روایتیں ہیں اس میں کہا گیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام جو ہیں جنگوں پہ جاتے تھے، کئی مہینے ہفتے لگ جاتے تھے. بعض جنگ ایسی ہے کہ بھائی وہ شام کی سرحد پہ جا کے لڑی، کوئی کدھر تو مہینہ سفر میں، پھر آنے میں 2 مہینے 2.5 مہینے لگ جاتے تھے. تو جو جوان صحابی تھے انہوں نے آ کر کہا یا رسول اللہ پھر کیا کریں ہم، کیا اپنے آپ کو ہماری زبان میں جیسے کہتے ہیں کیا خسی کر لیں، مطلب ایسی طرح کی بات. تو رسول پاک نے فرمایا کہ اس کی اجازت ہے تمہیں جو نکاح متع کر سکتے ہیں. اس سے یہ تو نہیں مراد لی جا سکتی کہ یہ جو نکاح متع اس کے یہ صرف ایسے حالات میں اس کی اجازت ہے جیسے کہ جان جی، اس سے یہ ہاں جی جو آپ فرما رہے ہیں اس سے یہی کہا گیا ہے کہ انسان کی اصل تو یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس آپ کی بیوی موجود ہے اور آپ اسی شہر میں ہیں موجود تو پھر تو اس کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر سفر میں ہے یا طالب علمی کا زمانہ ہے 2-3 سال 4 سال کہیں پڑھنے کے لیے کسی دوسرے ملک میں گئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، یا چونکہ اس وقت تو جنگ کی بات کی گئی تھی، اصل معاملہ تو یہ ہے کہ گھر سے دور ہے اور بیوی ساتھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں اجازت دی گئی ہے. اگرچہ کلی طور پر اجازت دونوں، چونکہ جب اسلام سے پہلے بھی یہ
کہہ رہے بی بی ام المومنین حضرت عائشہ کی روایت ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ شادی کی کتنی قسمیں ہیں وہ بیان کی گئی ہیں. ایک تو یہی نکاح ہے جو جیسے ہوتا ہے. دوسرا نکاح یہ تھا انہوں نے بیان کیا کہ بھی ایسا تھا کہ بھئی ایک خاتون ہے اور ایک سے زیادہ مرد ہیں، اور انہوں نے ان کے ساتھ جو ہے اس رکھا ہوا ہے، اور اس کے بعد جو بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کو یا تو وہ خود ہی کہہ دیتی تھی کہ یہ فلاں کا بچہ ہے تو اس کی طرح منسوب ہو جاتا تھا، یا یہ ہے کہ کسی قیافہ شناس کو بلا لیتے تھے تو وہ بچے کو دیکھ کے بتاتا یہ کس کا ہے تو وہ اس کی طرح منسوب ہو جاتا تھا. ٹھیک ہے. اور ایک نکاح یہ تھا نکاح متبی تھا. تو اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقی سب کو منسوخ کر دیا ہے، یہ یعنی زنا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن رسول پاک کے زمانے میں یہ نکاح جو ہے نکاح متع موجود تھا، اور پھر رسول پاک کے زمانے بھی موجود تھا، پھر حضرت ابو بکر کے زمانے میں موجود تھا، حضرت عمر کے بھی چند سال پہلے یعنی جو دور انہوں نے گزارا اس کے چند سال پہلوں میں یہ موجود تھا، اور پھر انہوں نے اس کو حرام قرار دیا ہے. تو ہمارا یہ بنیادی سوال ہے کہ شریعت جو رسول پاک لے کر آئے ہیں وہ شارع ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے رسول پاک جو ہے احکامات نافذ کرتے ہیں، بتاتے ہیں حلال و حرام جو وہی جو رسول پاک نے کیا اور قیامت تک وہ رہے گا. تو اب کسی خلیفہ کو یا کسی بزرگ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ جو شریعت کے احکامات آئے ہیں ان کو منسوخ کر دے یا حرام کر دے. اس میں بعض علماء نے یہ ایک احتمال دیا ہے، کہا کہ یہ جو حضرت عمر نے منع کیا تھا یہ منع سیاسی تھی نہ کہ منع تشریعی، کہ قیامت تک کے لیے انہوں نے منع کر دیا ہو، معروضی حالات تھے، ان حالات کی بنیاد پہ انہوں نے کہا کہ یہ سلسلہ یا مثلا ایسا ہے کہ یعنی ایسا کوئی آ جائے جیسے اضطراری کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو یا حالات ایسے ہو جائیں تو اس وقت کچھ مدت کے لیے ہو سکتا ہے. مثلا جیسے ابھی میں یہ ریلیٹڈ ہی بات ہے، مطلب یہ ہے کہ ایران سے ابھی حاجی جاتے ہیں، تو حاجی جب جاتے ہیں تو وہاں پر وہ برات از مشرکین بھی کرتے ہیں. تو امام خمینی کے زمانے میں وہ ایران کے حاجی گئے اور وہاں پر وہ مقبر امریکہ اور مقبر نعرے لگاتے تھے، تو سعودی عرب کی پولیس نے ان پر اللہ بول دیا اور 400 حاجیوں کو شہید کر دیا تھا. تو اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ جی چونکہ امن نہیں ہے وہاں پر حاجیوں کو قتل کیا جاتا ہے، تو لہٰذا جب تک حکومت ضمانت نہیں دیتی کہ امن ہوگا اور وہاں پر ہمارے حاجیوں کی جان مال محفوظ رہے گی، تو وہ کئی سال تک وہ پابندی رہی، انہوں نے جانے نہیں دیا. تو مطلب یہ اور چیز ہے، حج کو حرام قرار نہیں دے رہے ہو، چونکہ حج کے ضمن میں یہ ہے کہ تب پر استطاعت تب پیدا ہوتی ہے، مال بھی ہو تو راستہ بھی محفوظ ہو اور تمہاری جان کو بھی خطرہ نہ ہو. اسی طرح بھی تازہ واقعہ ہوا ہے کہ ایران کے جو عمرہ کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں، ایران کے تقریباً 5 لاکھ افراد ہر سال یعنی پورے سال میں سعودی عرب جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے. ابھی عمرہ کر کے واپس آ رہے تھے تو ٹین ایجر جو ہے جوان بچے بھی تھے، تو وہ جو چیکنگ کے بہانے وہ جو سعودی پولیس تھی وہ ان کو ایک طرف لے گی، جیسے چیکنگ کرتے ہیں سختی سے، کبھی کپڑے اتارتے ہیں کبھی کچھ، تو وہاں پر انہوں نے ان کا جنسی ہراسمنٹ اور یعنی ان کے ساتھ برا سلوک کیا. تو اب ایران نے کہا کہ بھئی یہ ہماری توہین کی گئی ہے، ملت کی توہین ہے، قوم کی توہین ہے، اور یہ جو جب تک ان کو سزا نہیں ہوتی ہم عمرے کی پروازیں منسوخ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. دیکھو یہ اس قسم کی باتیں جب ہوتی ہیں تو بالفرض اگر حضرت عمر نے اگر اس کو توجیہ کریں بھی تو انہوں نے یہ کہا منع کیوں کیا؟ منع اس لیے کیا، کہتے ہیں کہ جناب ایک شخص تھا جس نے نکاح متع کیا ہوا تھا، تو اس وقت کو رجسٹرڈ وغیرہ تو نہیں تھے کہ جس میں لکھا جائے وہ ثبت ہو جائے، تو وہ خاتون حاملہ ہو گئی، تو اب اس پر الزام لگا کہ بھی اس نے زنا کیا، اور اس نے کہا میں نے زنا نہیں کیا، میں نے تو فلاں سے نکاح متع کیا. اب وہ جس سے کیا تھا وہ بھی مکر گیا. جب ایسے 1-2 کیس آئے ان کے پاس تو انہوں نے کہا ابھی بالکل ختم ہی کرو اس کو سلسلے کو. ٹھیک ہے جی. تو لہٰذا یہ اس کا حل نہیں ہے، اصل اس کا حل یہ ہے کہ جس طرح دوسرے نکاح کو رجسٹرڈ کیا جاتا ہے، گواہ لیے جاتے ہیں یا ثبت ہوتا ہے تاکہ وہ جو نسل پیدا ہوتی ہے یعنی وہ باپ کی طرف منسوب ہو، اور تو یہ انتظام ہونے چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھئی جو کہتے ہیں کہ یہ جناب یہ جو متعۃ النساء اور متعتان ہیں جو یہ حلال تھے فی عہد رسول اللہ اور انا احرمہما اور میں ان دونوں کو حرام کر رہا ہوں،
بھئی آپ کون ہوتے ہیں حرام کرنے والے؟ اللہ کی شریعت کو حرام نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، لیکن اگر بالفرض توجہ کی جائے تو وہ اگر انہوں نے کیا ہے تو وہ تھوڑے عرصے کے لیے یا اس وقت، کیونکہ حضرت رسول پاک کے زمانے میں بھی منع نہیں ہوا، اور حضرت ابو بکر کا 2.5 سالہ دور اس میں بھی منع نہیں ہوا، خود حضرت عمر کے دور میں بھی چند سال پہلے جو منع نہیں ہوا، بعد میں انہوں نے اس کو منع کیا ہے. تو یہ جو جی قبلہ اسی ضمن میں کافی ایک سوال جو ہے وہ مختلف چینلز پہ بھی بڑی شدت کے ساتھ اس موضوع پہ بڑے پروگرام ہوئے. اسی ضمن میں آپ سے بھی استفادہ کرنا چاہوں گا کہ کیا نکاح کے لیے ولی کی رضامندی ضروری ہے؟ جی ظاہر ہے کہ اس وقت ہمارے فقہا ایسی بچی جو باکرہ ہے اور اس کی شادی نہیں ہوئی، اس کے لیے ولی کی رضایت ضروری ہے. اس کی بھی بہرحال اس کے پیچھے فلسفہ ہے، اس کی وجوہات ہیں کہ وہ بچی جو ابھی شادی شدہ نہیں ہے اور باکرہ ہے، وہ اپنے اچھے برے کو اس طرح نہیں سمجھتی جس طرح کہ اس کا ولی سمجھتا ہے. جہاں وہ پلی ہے، بڑی ہے، پرورش ہوئی ہے، زندگی کے نشیب و فراز کو اس نے نہیں دیکھا. البتہ ایسی خاتون یا ایسی بچی جس کی شادی ہوئی اور اس کے بعد فرض کیا طلاق ہو گئی، اب دوبارہ اگر وہ شادی کرنا چاہے تو وہاں پہ ضرورت نہیں ہے ولی کی. متعلقہ کے لیے، بیوہ کے لیے، ہاں متعلقہ کے لیے یا بیوہ کے لیے، وہاں پہ وہ ظاہر ہے کہ وہ خاتون جو ہے وہ خود اپنے اس معاملے میں فیصلہ کرنے میں خود مختار ہے. فقہ حنفیہ میں یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ولی کی جو ہے نا وہ اجازت وہ ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، جبکہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ جو کنواری بچی ہے، پہلی دفعہ اس کی شادی ہو رہی ہے، تو اس میں اس کے باپ کی، اس کے ولی کی اجازت ضروری ہے. لیکن اگر وہی باپ دیر کرتا جا رہا ہے تو بچی جو ہے یعنی بالغ رشیدہ ہو گئی ہے، اپنے امور کو سنبھال سکتی ہے، یا مثلا پڑھ کے ملازمت کرنا شروع ہو گئی ہے، مثلا اپنے آپ کو سیٹل کر لیا جس کو کہتے ہیں آپ، خود مختار ہو گئی ہے، تو اس وقت پھر باپ کی اگر وہ دیر کر رہا ہے جس کی وجہ سے وہی بات آ جی گناہ میں پڑنے کا خطرہ ہے تو اس کی شرط بھی ساخت ہو جاتی ہے، پھر وہ خود بھی اپنی زندگی کا فیصلہ. ایک اور بڑا معاشرتی مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ مشکل جو ہے، بلکہ اس کو مصیبت کہا جائے، مصیبت یہ ہے کہ بچی کی شادی میں ولی کے علاوہ جو رشتہ دار ہیں وہ بڑے طاقتور ہوتے ہیں. ماں نہیں قائل، بہن نہیں قائل، بھائی نہیں قائل، پھپھی نہیں قائل، چچا نہیں قائل، فلانا. ہمارے کلچر میں تو ہمارے کلچر کے اندر بابا وہ بیچاری بدبخت ہو رہی ہے، اس کو میرا مطلب دینی شرعی طور پہ، اخلاقی طور پہ اس کی ضرورت ہے شادی. اچھا اس دوران اگر کہیں کوئی نیک اچھا رشتہ ہے تو اس میں بجائے اس کے کہ ہم کیڑے نکالیں، کیڑے نکالنے کی بجائے ضرورت ہے کہ اس بچی کو رخصت کیا جائے، جس پہ دین نے خاصی توجہ دلائی. ماشاءاللہ. قبلہ نکاح کی شرائط کے حوالے سے. جی نکاح کی شرائط جو ہیں اس میں سے ایک شرط کا تو اجمالی ہم نے ذکر کیا کہ احتیاط کی بنا پر نکاح کا صیغہ عربی زبان میں پڑھا جائے، اور اگر مرد اور عورت صیغہ صحیح عربی میں نہ پڑھ سکتے ہوں تو عربی کے علاوہ کسی دوسری زبان میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور کسی شخص کو وکیل بنانا لازم نہیں ہے. البتہ انہیں چاہیے کہ وہ الفاظ کہیں جو زوجتو اور قبلتو کا مفہوم ادا کر سکیں. یہ ایک نکاح کی بنیادی شرط ہے. اچھا مرد اور عورت یا ان کا وکیل جو کہ نکاح پڑھ رہا ہے، صیغہ پڑھتا ہے، تو وہ قصد انشاء رکھتے ہوں. یہ قصد انشاء کیا ہے؟ یعنی جب وہ مرد اور عورت کا وکیل ہو کر صیغہ پڑھ رہا ہے تو وہ یہ نیت کرے گا کہ میں یہ جو صیغہ پڑھ رہا ہوں تو میں ان کا جو ہے وہ زوجیت کو ایجاد کر رہا ہوں، یعنی وہ جو عقد کا صیغہ پڑھ رہا ہوں تو اس میں یہ ہے کہ وہ قصد انشاء رکھتے ہوں. یعنی اگر خود مرد اور عورت صیغہ پڑھ رہے ہیں تو عورت کا زوجتو کا نفسی کہنا اس نیت سے ہو کہ خود کو اس کی بیوی قرار دے، اور مرد کا قبلتو تزویجہ کہنا اس نیت سے ہو کہ وہ اس کو اپنی بیوی بنانا قبول کر رہا ہے. یعنی یہ نیت ہونی چاہیے. جی اس میں ایک نقطہ اہم یہ ہے کہ یہ چونکہ صیغے ہیں ماضی کے، انکاح تو میں نے نکاح کیا، زواج تو میں نے نکاح کیا، ایسا نہیں ہے. یعنی ماضی کا ارادہ نہ کرے کہ ہمارا نکاح پہلے ہوا، نہیں، ابھی ہم نکاح کر رہے ہیں
اور چونکہ صیغہ بنیادی طور پہ ایجاب ہوتا ہے لڑکی کی طرف سے، قبول ہوتا ہے لڑکے کی طرف سے، تو دونوں یہ نیت کریں کہ ادھر یہ کہے کہ میں نکاح کر رہی ہوں، یا وکیل یہ کہے کہ میں نکاح اسباب وکالت کر رہا ہوں، تو وہ آگے سے جو ہے لڑکا یا لڑکے کا وکیل کہے قبل تو میں قبول کر رہا ہوں. یہ قصد انشاء بہت ضروری ہے. یعنی اس میں یہ نیت ہے کہ یعنی اس سے صیغہ پڑھنے کی وجہ سے وہ میاں بیوی کا تعلق پیدا ہو جائے گا ان میں، یعنی وہ رشتہ ازدواج آ جائے گا اس سے. اور پھر یہ کہا گیا کہ جو شخص صیغہ پڑھ رہا ہے تو ضروری ہے وہ عاقل ہو اور احتیاط کی بنا پر اسے بالغ بھی ہونا چاہیے. یعنی جو صیغہ پڑھ رہا ہے پھر اس کو کیا ہونا چاہیے؟ عاقل اور بالغ ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ بچے کھیل کھیل میں بیٹھ کے صیغہ پڑھ لے، نہیں، یہ عاقل ہو اور بالغ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور اگر عورت اور مرد کے وکیل یا ان سے سرپرست صیغہ پڑھ رہے ہیں تو وہ نکاح کے وقت عورت اور مرد کو معین کرے. مثلا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے جی میری دو بیٹیاں ہیں، ٹھیک ہے، مولوی صاحب پڑھ دو جی نکاح. اس کو بتانا پڑے گا کہ نسرین کا نکاح پڑھ رہے ہیں یا مثلا سریا کا نکاح پڑھ رہے، کس کا معین کرے کہ کس کو. اگر وہ خود پڑھ رہا ہے تو کہتا ہے میں اپنی ایک بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، تو وہ بتائے کہ بھی کس بیٹی کا، یعنی معین کرنا ضروری ہے کہ شادی ہو کس کی رہی ہے کس کے ساتھ. بڑی سیر حاصل گفتگو جاری ہے، لیکن ہمیں بریک کا کہا جا رہا ہے. تھوڑی دیر کے لیے ہم بریک پہ جا رہے ہیں. امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. بریک کے بعد ہم حاضر ہوں گے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا جاؤں کہ بریک کے بعد سوالات کے لیے لائنز اوپن ہوں گی اور نمبر سکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. وہاں پہ کال کر کے آپ اگر کوئی اس حوالے سے استفادہ کرنا چاہیں تو کال کر سکتے ہیں.